بھارت کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر حملے، موب لنچنگ، تشدد، مذہب کی بنیاد پر ناانصافی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی ایک تازہ ترین رپورٹ انڈیا پرسیکیوشن ٹریکر 2025 کے نام سے رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتلایا گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و تشدد، زیادتی، جبری بے دخلی ایک خطرناک نیا معمول بن گیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس رپورٹ کے تناظر میں اعداد و شمار پیش کریں گے کہ کس طرح سے بھارت میں جمہوری اقدار دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے اور بھارت جیسے بہو متنوع کثیر جہتی ملک میں اقلیتوں کے لیے گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی تازہ ترین رپورٹ انڈیا پرسیکیوشن ٹریکر 2025 کی اس رپورٹ میں سب سے پہلے جو حصہ دکھایا گیا وہ انسانی جانوں کا نقصان ہے۔ 2025 میں مذہبی بنیاد پر جو قتل کیا گیا ہے وہ 50 مسلمان 2025 میں مذہبی تشدد کے نام پر مارے گئے ہیں، جن میں سے 23 افراد اسٹیٹ ایکٹرز اسٹیٹ کے ذریعے مارے گئے ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز پولیس کے ساتھ مڈبھیڑ میں مارے گئے ہیں، جس میں سے 8 شہریوں کا تعلق جموں اینڈ کشمیر سے ہے، 6 کا اتر پردیش سے ہے اور 1 کا آسام سے ہے۔ اور باقی 27 مسلمانوں کا جو قتل ہے مذہبی بنیاد پر ہجومی تشدد کے شکار ہوئے، موب لنچنگ کر دی گئی ہے۔ 9 افراد کو گائے کے نام پر، گائے کے تحفظ کے نام پر لنچنگ کر دیا گیا ہے، اور جبکہ 5 افراد کو بنگلہ دیشی کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ لیکن ماورائے عدالت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں، عدالت سے باہر کسی کو ہلاک کر دیا جائے۔ دراصل دنیا کی تمام مہذب قومیں سزا دینے کا کام عدالت پر چھوڑتی ہیں، لیکن جب سماج میں بگاڑ آتا ہے یا جس سماج میں لا اینڈ آرڈر پھیل ہو جاتا ہے، اس سماج میں عدالت سے باہر جا کر عدالتی کارروائی کے بغیر لوگوں کو قتل کرنے، لوگوں کو مارنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل۔ 2025 میں سب سے ہولناک پہلو بنگالی مسلمانوں کا بے جبری دخلی ہے۔ مئی 2025 سے اب تک دسمبر تک 4000 سے زائد بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کو جبری طور پر بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ تقریباً 1880 افراد کو بندوق کی نوک پر سرحد پار بنگلہ دیش دھکیلا گیا، جن میں سے 200 ایسے افراد تھے جنہیں بعد میں بنگلہ دیشی انتظامیہ نے ہندوستانی شہری قرار دے کر اس کو واپس بھیج دیا۔ دہلی سے 700، گجرات سے 1000، آسام سے 2000 سے زائد مسلمانوں کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر گرفتار کیا گیا، انہیں بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا گیا، اور جنہیں دھکیلا گیا ان میں کینسر کے مریض، چھوٹے چھوٹے بچے، حاملہ خاتون بھی شامل تھے۔ ابھی گزشتہ مہینے دسمبر میں ہی سپریم کورٹ کی ہدایت پر مغربی بنگال کے بھیر بھوم سے کی رہنے والی ایک حاملہ خاتون کو کئی مہینے کے بعد ہندوستان لایا گیا ہے۔ اسی طریقے گرفتاری کے حوالے سے، مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کے حوالے سے بھی 2025 کا سال ایک سیاہ سال رہا ہے۔ کشمیر میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد صرف 1 مہینے میں 3000 سے زائد مسلمانوں کو حراست میں لیا گیا۔ اس کے بعد نومبر میں دہلی میں بم دھماکہ ہوا جس میں 1000 سے زائد مسلمان گرفتار کر لیے گئے۔ اتر پردیش میں ایک عجیب و غریب مہم سامنے آئی، آئی لو محمد۔ آئی لو محمد لکھنے کی وجہ سے تقریباً 265 سے زائد مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ گجرات، اڑیسہ میں ہزاروں بنگالی مزدوروں کو حراست میں لیا گیا، اور صرف ان سب کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ مسلمان تھے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بار بار بلڈوزر جسٹس کے خلاف ہدایات جاری کی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود بھی مسلمانوں کے گھروں، مسلمانوں کی عبادتگاہوں، مسلمانوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلانے کا سلسلہ نہیں رکا۔ یہاں تک کہ کئی 100 سال پرانے وقف املاک جس میں مزارات تھے، مسجدیں تھیں، انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسی سال اپریل میں حکومت ہند نے وقف ایکٹ ترمیمی بل پاس کیا، اور اس بل کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے وقف املاک کو چھین لی جائے۔ 2025 میں ہی 20 سے زائد ریاستوں میں، اسٹیٹ میں گائے کے تحفظ
کے نام پر قوانین اور تبدیلی مذہب کے قوانین کو سخت بنایا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ عالمی برادری نے بھارت میں رونما ہونے والے اس واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر روہنگیا مسلمانوں کی ملک بدری کی مذمت کی۔ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی USCIRF نے ایک بار پھر بھارت کو خاص تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹوں میں واضح طور پر لکھا کہ بھارت میں عدلیہ، پولیس اور میڈیا اب اقلیتوں کے تحفظ کے بجائے اکثریت پسندی کا ایک اعلی کار بن گیا ہے۔ 2025 میں بھارت میں اقلیتوں کا وجود ایک مسلسل خطرے میں رہا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر سے لے کر جان بوجھ کر کی جانے والی قانون سازی تک، ہر عمل کا مقصد ایک مخصوص طبقے کو یعنی مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا تھا۔ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، دراصل یہ اعداد و شمار کوئی تحقیق کی بنیاد پر جمع نہیں کیا گیا، میڈیا میں آنے والی رپورٹوں کو بنیاد بنا کر رپورٹ جمع کیا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت ساری خبریں، تشدد کی خبریں میڈیا میں آ نہیں پاتی ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ جو اس رپورٹ میں جو صورتحال پیش کی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ بھارت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں اگلے ایک سال کے دوران کے آخر تک بھارت میں کسی ایک کمیونٹی کے قتل عام کا زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس تفصیلی رپورٹ پر کل ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے تھے ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی اس تازہ ترین رپورٹ پر۔ یہ رپورٹ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ دنیا بھر میں بھارت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بھارت کی تہذیب، بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور تنوع، یہاں کی رواداری، قوت برداشت کو ایک مثال کے طور پر کہا جاتا تھا۔ بھارت کی ڈیموکریسی کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا تھا۔ بھارت کے قانون کی بالادستی کی مثال پیش کی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت میں آئین کی بالادستی ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں جس طریقے سے سپریم کورٹ، عدلیہ، میڈیا اور جو واچ ڈاگ کے جو ادارے ہیں جس طرح زوال پذیر ہوئے ہیں، یہ تمام ادارے اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر خاموشی اختیار کرتے نظر آ رہی ہے۔ یہی صورتحال بھارت کے لیے سب سے دردناک، المناک صورتحال ہے۔ اگر سول سوسائٹی، عدلیہ، میڈیا کسی بھی ظلم پر خاموش ہو جائے تو اس سماج کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی رپورٹوں کو بھارت مخالف تناظر میں دیکھنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بنگلہ دیش میں ظلم ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں کسی اقلیت کے خلاف تشدد ہوتے ہیں، تو بھارت میں بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور نکلنا بھی چاہیے۔ انسانیت میں کسی ایک شخص کا قتل ہو جانا ہمارے لیے افسوسناک بات ہے، لیکن بنگلہ دیش میں ہونے والے ظلم پر احتجاج کرنے والوں کو ایک منٹ رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ خود وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر جب ہم اپنے یہاں ظلم کو بند کر دیں گے تو شاید دوسری جگہ بھی ظلم بن جائے، اور ایک ظلم دوسرے ظلم کے لیے جواز نہیں بن سکتا۔ ایک ظلم کی بنیاد پر اگر بنگلہ دیش میں ظلم ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ آپ یہاں ظلم نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ انصاف نیوز آن لائن کے دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ صرف دیکھیں ہی نہیں بلکہ ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف نیوز آن لائن صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے بلکہ پوزیٹیو اور آبجیکٹیو جرنلزم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کی میں ہمارا تعاون کریں گے۔ اس طرح آپ کی ایک مدد سے ہم اپنے کوشش کو، اپنے ایفورٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔